بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللہ فقہنا فی الدین اللہ فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قرآن کلاس میں شامل ہونا قبول فرمائے اور ہمیں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو آج جیسے کہ میں نے سورہ مکمل کی تو انفال کا آغاز ہونا ہے، تو اس سے پہلے آج تو اس کے بارے میں تعارفی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ انفال کس وجہ سے کن حالات میں نازل ہوئی، مکہ کے حالات کے۔ اصل میں یہ جو صورت ہے وہ جنگ بدر پہ اس پہ تبصرہ ہے کہ جنگ بدر پہ ہی سارا صورت کا تبصرہ ہے، تو اس کے جنگ بدر کے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کن حالات میں جنگ بدر ہوئی اور کیا حالات ہیں جن کی وجہ سے جنگ بدر کا ہونا لکھا گیا، اور پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا تھا۔ اصل میں انفال کا مطلب نفل کی جمع ہے، نفل کا مطلب زیادہ، یعنی اس میں زیادہ کا مطلب یعنی مال غنیمت جو ملتا ہے وہ زیادہ ہے۔ اصل میں مقصد تو ہوتا ہے مسلمانوں کو جنگ کرنے کا مقصد فتح حاصل کرنا ہے کافروں پر، مگر اس میں جو مال زیادہ مل جاتا ہے یعنی مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے وہ زیادہ ہے، یعنی اس کا ایک فائدہ اس کے زیادہ سے الگ ہے، اس لیے اس کو انفال یا نفل کی جمع ہے، تو اس وجہ سے اس کو انفال کہا گیا کہ اس میں سارے مال غنیمت کی تقسیم کا بیان ہوا اور باقی کس طرح جنگ بدر میں کیا کچھ ہوا اس کے متعلق اس پہ سارا تبصرہ ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی رسولوں کا انکار کرنے والی قوموں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجتماعی طور پر عذاب آیا کرتا ہے، تو اسی قانون قدرت کے خلاف ان پہ مشرکین مکہ پر بھی یقیناً ہونے والا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ 12-13 سال کے جو مختلف انداز میں دعوت دے کر قوم پر اپنی حجت تمام کر دی تھا، وہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آ گیا، تو یہ واضح اشارہ تھا کہ مشرکین مکہ مسلسل انکار کی وجہ سے اب وہ یقیناً ان پر عذاب آنے والا ہے، مستحق ہو چکا ہے عذاب کے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے پیش نظر معاملہ قریش کے اس لحاظ سے منفرد رہا کہ ان پر ایک طرف سے عذاب نہیں آیا، بلکہ ان پر سمجھ لیں کہ اب قسط میں عذاب آیا، تو ان کی پہلی قسط عذاب کی جو ان پر بدر کے مقام پر ہی آئی، جس میں انہیں حرم سے نکال کر اپنے گھروں سے نکال کر میدان بدر میں بالکل اسی طرح لے آیا گیا جس طرح کہ آل فرعون کو ان کے محلہ سے نکال کر سمندر میں غرق ہونے کے لیے لایا گیا تھا، تو اسی طرح ان کو بھی وہاں سے نکال کے اور سب مکہ کے بڑے بڑے سردار ان کے پہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہ سب بدر میں آ گئے۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی، تو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے استحکام کے لیے ترجیح بنیاد پر جو بڑے بڑے کام کیے، ان میں پہلے 6 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی انتہائی اہم امور انجام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا سب سے پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مسجد نبی کی تعمیر کرائی، تو جو مسجد نبی کے صورت میں ایسا مرکز ایک میسر آ گیا کہ جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کا سیکریٹریٹ بھی تھا، اسی پارلیمنٹ ہاؤس پہ اس کو کہہ دیں، چاہے مسجد نبی میں سارے معاملات طے ہوا کرتے تھے، اور وہی پہ عبادت گاہ بھی تھی، سب لوگ 5 وقت وہاں جمع بھی ہوتے تھے۔ دوسرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے درمیان موافقات کا جو رشتہ قائم کر دیا، ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیے، تو اس طرح مہاجر جو وہاں سے مکہ سے لوٹے پیٹے آئے ان کا کچھ بھی نہیں تھا، ان کے معاشی اور معاشرتی مسائل حل ہو گئے، بلکہ مدینہ میں دونوں فریقوں کے درمیان ایسا اتحاد سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا جس کے بعد افراد باہمی طور پر ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارے میں بالکل جڑ گئے، گہرے رشتے اور سے منسلک ہو گئے۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کہ اہم ترین کارنامہ جو میثاق مدینہ، یعنی اس میں یہودی قبائل کے ساتھ بھی مدینہ منورہ کے مشترکہ دفاع کا معاہدہ ہوا، جس کی روح سے اگر حملہ ہوتا ہے مدینہ پر تو یہودی قبائل بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر شہر کا دفاع کرنے کے پابند تھے، یہ ضروری تھا کہ وہ پھر کریں گے۔ ان داخلی محاذ سے آپ سے فارغ ہونے کے بعد جب ہجرت کے کچھ 7ویں مہینے میں آپ نے مدینہ منورہ کے اطراف میں جو چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دی۔ قریش کا جو دار و مدار ساری معیشت کا دار و تجارت پر تھا، اور مکہ سے تجارتی تو ان کے روابط تھے، یمن اور شام کی طرف ان کے تجارتی قافلے سارا سال
रवां दवां रहते थे और ये दोनों तिजारती शाहराएँ मकसूद कुरैश मक्का की मईशत के लिए बहुत ज़रूरी थी, शहर की हैसियत रखती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों शहरों पर अपने फ़ौजी दस्तों की नक़ल हरकत पर कुरैश से बावर करा दिया कि उनकी माशी शरह अब हमारी ज़द में है और हम जब चाहें उसे मुनक़ता कर सकते हैं। यानी कि मदीना वहाँ से मदीना के करीब से गुज़रा करती दोनों शहरें। तो इसी ख़दशात के पेश नज़र उनको कुरैश के लिए भयानक ये तसव्वुर था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई पहले हिजरत के 2 हिजरी से पहले यानी जंग बदर से पहले-पहले 1.5 साल के दौरान कोई ऐसी 8 मुहिमात जो है वो भेजी, जो तारीख से साबित है। उनमें आप सब खुद जो 4 महमाद में खुद भी नफ़्स नफ़ीस तशरीफ़ ले गए, शिरकत की उन्होंने। और आप जिन-जिन इलाकों में वहाँ गए, वहाँ पे आबाद जो कबाइल थे उनके साथ आपने दोस्ती के मुआहदे कर लिए। उसका नतीजा ये हुआ कि मदीना के अतराफ में जितने भी आबाद कबाइल थे, पहले कुरैश के दोस्त थे, जहाँ मुसलमानों के हलीफ बन गए। जबकि कुछ कबाइल ने तो गैर जानब रहने से मुआहदे कर लिए। और यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाब हिकमत अमली से मदीना के जो मज़ाफ़ाती इलाके थे, उनमें कुरैश का दायरा अख्तियार जो था वो सिकुड़ने लग गया। तो उनको कुरैश के लिए मक्का के माशी नाकाबंदी का खदशा ज़्यादा परेशान कुन था कि ये हमारे साथ क्या होने जा रहा है। उसके बाद आपसे हुआ ये कि एकदम तो ऐसे वाक़यात हुए जिनकी वजह से उनके ये मक्का वालों को ना ज़्यादा मुश्किल पेश आई। एक तो यूँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा-सा दस्ता नख़ला के मुकाम पर भेजा। ये है मक्का और ताइफ के दरमियान, कितनी दूर है मदीना का और ये मक्का और ताइफ के दरमियान भी वहाँ से दस्ता वहाँ से गया तो उस दस्ते में शामिल लोगों को ये मिशन सौंपा गया कि उस इलाके में मौजूद रहे, कुरैश की नक़ल व हरकत का जायज़ा लेते रहें और फिर हमें मुतला करते रहें। इत्तेफ़ाक से दस्ते की मुठभेड़ हो गई कुरैश के तिजारती काफ़िले से, उनसे हो गया और मुकाबले में एक मुशरिक शख़्स भी मारा गया। और ये उस दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ उस वक़्त जो है वो रजब का आखिरी दिन था। तो पहले तो उनको देख के उन्होंने कहा कि क्या करें? तो कह रहे हमने छोड़ दिया तो चले जाएँगे। तो फिर उन्होंने बहरहाल उन्होंने एक शख्स को मार दिया। तो ये बड़ा वाक़या हुआ कि फिर उन्होंने कुरैश वालों ने बड़ा शोर मचाया कि मुसलमानों को तो कोई एहसास ही नहीं है। और फिर जब वो जो शख्स मारा गया था, उसके रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा उकसाया गया और वहाँ पे ये बड़ा जोश फैल गया कि जी एक शख्स को मार दिया गया और यहाँ पे मदीना मुनव्वरा वाले यहाँ के भी आके वारदातें कर रहे हैं। दूसरा वाक़या जो अबू सुफ़ियान का काफ़िला था, ये एक बहुत बड़ा तिजारती काफ़िला जो मक्का से शाम की तरफ जा रहा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबाए कराम के साथ कोई तकरीबन 150 सहाबा को लेकर खुद इसके पीछे गए। मगर वो जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि काफ़िला तो बहुत दिन पहले निकल गया। यानी आप अंदाज़ा लगाएँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के साथ गए और वो काफ़िला वहाँ से चला गया। उसके काफ़िले के बहुत बहुत ज़्यादा माल और तिजारत था। और जब वो शाम से वापस आ रहा था तो उस वक़्त पता चला कि शाम से वापस आ रहा था, उस वक़्त ये अबू सुफ़ियान ने काफ़िले की हिफाज़त के लिए दौड़ी निकला। तो उसने फिर अंदाज़ा फिर ये दूसरा वाक़या जब हुआ तो फिर हम पढ़ेंगे कि इसी वजह से ही फिर जंग बदर हुई। तो फिर हुआ ये कि जब वो वहाँ से चले गए और लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो अबू सुफ़ियान तो चला गया। बहरहाल आप वहाँ पे ये वाक़यात होते रहते, ये 2 वाक़यात ऐसे हुए कि जैसे ये दोनों वाक़यात मक्का में जो पहुँचे, दोनों की खबर कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका यहाँ पे एक तो हमारा शख्स को मारा गया और दूसरा वहाँ पे काफ़ी इश्तिहाल फैल गया। तो वो लोग बड़े जोश में आ गए और उनका ये था कि अब मुसलमान से बदला लेना है, हर हाल में बदला लेना है। और दूसरा उनको पता चला कि ये तो अबू सुफ़ियान का काफ़िला जो गया उस पे भी उन्होंने छापामार कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की मगर वो उनसे बच गया। तो ये 2 वाक़यात ऐसे हुए जिनकी वजह से मक्का में काफ़ी गुस्सा भी पाया गया, वो बड़े भड़क उठे। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो तो तैयार ही ये थे कि अपने अपने माशरे को तैयार करे। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मुसलमानों को भी एक बड़ी कह दें कि ऐसी चीज़ें आप सल्लल्लाहु आप पर वही नाज़िल की गई कि जैसे जो जब हुआ कि 2 शाबान में आप पर वही नाज़िल की गई जिसमें मुसलमानों पर जंग को जो है ना फ़र्ज़ कर दिया गया। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू। वो जंग करो अल्लाह की राह में। पहले तो जंग से मना किया गया था कि अपने हाथों को रोक के रखो। अब ये जंग से पहले ये अल्लाह के तबारक व तआला जंग को यानी मुसलमानों पे फ़र्ज़ करार दे दी। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू। जिस तरह उन्होंने तुमसे जंग की और तुम ज़्यादती ना करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह तबारक व तआला
यानी कि उनको पसंद नहीं करता जो हद से बढ़ने वाले। वक़्तुलूहुम हैसु सुक़िफ़्तुम वअख़रिजू मिन हैसु अख़रजुकुम, ये हम सूरह बक़रा में पढ़ चुके हैं कि जहाँ से उनको कत्ल करो, जहाँ तुम उन्हें पाओ, और उनको निकालो वहाँ से जहाँ से तुम्हें उन्होंने निकाला। वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फ़ितना जो है वो कत्ल से भी ज़्यादा बड़ा शदीद गुनाह है। वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, और ना तुम कत्ल करो उनको मस्जिद हराम के नज़दीक, हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह, यहाँ तक कि वो तुमसे जंग करे वहाँ पे। व इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, और अगर वो तुमसे जंग करे फिर उनको कत्ल करो वहाँ पे। कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन, ये जज़ा है काफ़िरों की। फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूर, अगर वो इससे बाज आ जाए फिर अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है। और फिर अल्लाह ये भी कहते हैं वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फ़ितनतुन यकूना दीनु लिल्लाह, और कत्ल करो उन्हें, जंग करो उनसे उस वक्त तक जब तक कि फितना खत्म ना हो जाए और अल्लाह का दीन, दीन जो है वो गालिब ना आ जाए, उस वक्त उनसे लड़ते रहो। फ़इन तहौ फला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन, अगर ये बाज आ जाएं तो फिर ज्यादती ना करो अल्लाह तबारक इल्ला अला ज़ालिमीन, सिवाय उनके जिन जिनको जो ज़ालिमी बने। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फिर दूसरी आयत में एक जगह फिर भी दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला जंग का तरीका भी बता दिया। जंग का जैसे मोहम्मद में जैसे आया हुआ था कि तुम जो कुफ्र करने वालों से टकराओ तो उनके गर्दनें मारो, यहाँ तक जब उन्हें अच्छी तरह कुचल दो तो जकड़ कर बांध लो। उसके बाद या तो एहसान करो या फिदिया ले लो, यहाँ तक कि लड़ाई अपने हथियार रख दे। ये है तुम्हारा काम। अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही उनसे इंतकाम ले लेता, लेकिन अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम में से बाज़ को बाज़ के ज़रिए आज़माए, और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएँ उनके अमाल हरगिज़ अल्लाह तबारक व तआला ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह ताला अल्लाह उनकी रहनुमाई करेगा और उनका हाल दुरुस्त कर देगा और उनको जन्नत में दाखिल करेगा जिनसे उनको वाकिफ़ करा चुका है। अहले ईमान, अगर तुमने अल्लाह की मदद की तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम साबित कदम रखेगा। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जंग की फरजियत भी दे दी और तरगीब भी दे दी, उसकी तैयारी का हुक्म हालात के तकाज़े मुताबिक। फिर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा हो गया कि को होने वाले, आपने तैयारियां भी खैर शुरू करी थी, ज़्यादा तो नहीं करी, 12 जो भी हालात थे उनके मुताबिक। तो फिर जब ये हुआ ये कि जब पता चला वहां से कि वो काफिला आ रहा है, इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी उसी काफिले के पीछे गए थे, मगर वो काफिला तो बच गया था। जब दोबारा पता चला कि जी वो काफिला जो है वो आ रहा है वापस वहां से, और उसके अबू सुफियान, और उसमें बहुत ही ज्यादा उसमें कहते हैं कि माल था, मक्का वालों के बहुत ज्यादा उसमें माल था। तकरीबन कहते हैं कि जी कोई 260-62 किलो सोने के बराबर उनका माल उसमें लदा हुआ था। तो अंदाजा अगर आज की कीमत लगाएं तो कितने करोड़ों में चली जाती है। तो वहां से पता चला कि वो आ रहा है, तो उसके उस पर भी आसमान ने फैसला किया कि इसको रोकना चाहिए। इसको फिर शाम से वापसी को रोकें कि नहीं रोक। फिर आप आसमान ने मशावरत की कि जब सब लोगों से मशवरा हो गया कि क्या कर इकदाम करना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुछ सहाबा को लेकर इस मकसद के मदीना से रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि उसको रोकना चाहिए। तो चूंकि इस वक्त जंग के बारे में तो कोई गुमान तक था ही नहीं, इसलिए इस मुहिम के लिए कोई खास तैयारी भी नहीं की गई। जिसके हाथ में जो आया वो लेकर चल पड़ा। चुनाचे इसलिए कहते हैं कि जी कोई 2 घोड़े थे और पूरी तलवारें भी नहीं थी लोगों के पास, जो कुछ छोटे मोटे हथियार थे वो चंद सहाबा की मैयत में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके वो चल पड़े। जब मुकाम सिफरा पर पहुंचे तो आपको पीछे से इतला मदीना मुनव्वरा से लोगों ने बस आपने जासूस भी छोड़े होते थे। तो इतला आ गई कि जब वो जहल जो है उसने तो 1,000 का लश्कर लेकर मक्का से चल पड़ा है, तो वो तो वहां से चल पड़ा और वो तो बदर की तरफ आ रहे हैं। तो इसी असना में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अलग वही आ गई कि जी अल्लाह तबारक जनूब की तरफ से मक्का लश्कर आ रहा है जो कील कांटे से लेस, जबकि शुमाल की जानब से काफिला भी आ रहा है। तो अल्लाह तबारक कहते हैं कि ये मेरा वादा है कि इन दोनों में से एक पर आप जरूर फतह हासिल होगी, और ये लिहाजा अहले ईमान को इस खुशखबरी भी दे दें और उनके मशवरा भी कर लें। फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया, क्योंकि खुशखबरी आप पता चल गया कि उन्होंने तो आना ही आना है, वो वहां से चल पड़े हैं तो उन्होंने रुकना नहीं है। अब अगर उनको आने दिया जाता तो फिर उन्होंने कहा कि जी इस पर जो है वो मशवरा कर लिया जाने कि क्या करना चाहिए। अब उसमें जाए नहीं, तो दो में से एक में मिलना है, या तो मिलेगा आपको काफिला जो कि बिल्कुल हथियारों से लेस नहीं है, और दूसरा ये कि यहाँ पे होनी है जंग, दूसरे जो आ रहे हैं तो उन पे जंग होनी है। तो मुझसे मशवरा के लिए तो फिर जिन लोगों के मतलब जिसके थोड़ा बहुत भी था ना वो आगे बढ़ेंगे। तो जब ये बात सुनी तो कुछ लोग तो वो डर गए, इस तरह डरे कि जैसे मौत उन्होंने अपने सामने देख देख ली हो।
جیسے اللہ تو اسی میں ہم پڑھیں گے سورہ 5ویں چھٹی آیت میں، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، تو اس سے حق کے بارے میں اس واسطے کے واضح ہونے کے باوجود جھگڑ رہے تھے، گویا کہ آنکھوں میں دیکھتے موت کی طرف ہاں کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہاں پہ مشورہ کیا، دوسرا مشورہ کیا جی کیا کرنا چاہیے، تو پھر بہرحال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا، تو یہاں پہ بڑے بڑے صحابہ کرام نے مشورہ دیا، جیسے ابو بکر صدیق اٹھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، پھر سیدنا ابو بکر نے خطاب کیا، انہوں نے بھی بڑی عمدہ بات کہی، پھر حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کی انہوں نے کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھائی ہے اس پر رواں دواں رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم ہو آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ بلکہ ہم تو یہ کہیں گے آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ 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 لڑیں گے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہم کو برقیمات تک لے چلے تو ہم راستوں والوں سے لڑتے پھرتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ میں اس کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ یہ تینوں کمانڈر چونکہ مہاجرین تھے اور زیادہ تر لشکر میں تعداد تھی وہ تو انصار کے تھی، مدینہ منورہ کے لوگ زیادہ تھے، مہاجرین تو کم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی خواہش ظاہر کی انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کا بوجھ بھی یقیناً انہی کے شانوں پر زیادہ پڑنے والا تھا، اور ان کے بیعت عقبہ کے روح سے ان پر لازم ہی نہیں تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کریں، اس لیے آپ نے تینوں ان لوگوں کی باتیں سننے کے باوجود فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو، ان کا مقصد یہ تھا کہ انصار میں سے کوئی بولے، اور یہ بات انصار کے کمانڈر ان کے حضرت سعد بن معاذ نے بھانپ لی، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہماری طرف آپ کرو سخن، آپ ہم سے کچھ مشورہ چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے پھر جو جواب دیا وہ سننے لائق، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے وہ سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کی اپنی سما و سماعت پر اور سماعتات کی پر عہد میثاق دیا ہے، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس آپ ہمیں ہمراہ لے کر چلیں اور اللہ برکت دے۔ تو یہ ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق قمات جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، اور آپ ہمیں لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے۔ حضرت سعد کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا چلو خوشی اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھے دو گروہ میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ پھر حالات تھے جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کو لے کے، اور ان کے پاس حالانکہ کوئی نہ ہتھیار تھے، دو گھوڑے تھے، اس کے باوجود جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے تو پھر وہ سب جنگ کی طرف ادھر اس بدر کی طرف چلے گئے، اور بدر کی طرف جہاں پہنچے ادھر بدر کے مقام کے قریب جا کے انہوں نے کیمپ ڈال لیا، اور وہاں پہ انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ تو یہاں پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے پہلے ایک دن ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کو لے کر اور جاسوسی کی نیت سے نکلے اور خود اطلاعات فراہم کرنے کے لیے نکل پڑے، تو ابھی دوری سے مکی جو لشکر تھا وہ بھی پہنچا ہوا تھا، ان کے قریب کے کیمپ سے اجازت لے رہے تھے، ایک بوڑھا عرب مل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد اور اصحاب محمد کے بارے میں دریافت کیا، دونوں لشکروں کے بارے میں پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑا ہے، لیکن وہ بوڑھے عرب نے کہا کہ جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے میں بھی نہیں بتاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے، اس نے کہا اچھا تو یہ اس کے بدلے میں ہے، آپ نے فرمایا ہاں، اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ محمد اور ان کے ساتھ ہی فلاں روز نکلے ہیں، اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینہ کا لشکر تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں، قریش فلاں دن نکلے ہیں، اگر مجھے خبر دینے والے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکہ کا لشکر تھا۔
تو جب بوڑھا اپنی بات کہہ چکا تو اب بولا اب اچھا اب یہ بتاؤ تم دونوں کس سے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ پانی سے ہیں۔ اور یہ کہہ کر آپ چل پڑے۔ بوڑھا بکتا رہا پانی سے، پانی ہے کیا مراد پانی سے، کیا عراق کے پانی سے؟ تو یہ معلومات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے کیا، انہوں نے معلومات اکٹھی کی۔ پھر وہاں سے انہوں نے اور بھی لوگوں کو بھیجا، انہوں نے پھر جو آگے گئے انہوں نے چشمے پہ کوئی 2 لوگوں کو ان کے پانی لینے آئے ہوئے تھے مکہ لشکر، ان سے پکڑ لیا، ان کے انہوں نے مار پٹائی کی تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو مکہ کے لشکر تھے، لیکن لوگوں کے جن کے دلوں میں یہ تھا کہ نہیں یہ ابو سفیان کے لشکر سے، انہوں نے ان کو مارا پیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ان کے لیے انہوں نے صحابہ نے خام سے خوب پٹائی کر دی، تو انہوں نے مجبور ہو کر انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جی ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ان دونوں نے کہ انہوں نے کہا تو دونوں نے صحیح بات بتائی ہے تو تم نے ان کی پٹائی کر دی، جھوٹ کہا تو تم نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم ان لوگ دونوں نے صحیح کہا کہ قریش کے آدمی ہے۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا اچھا تو تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم قریش کے غلام ہیں۔ ہم نے کہا آپ سے نے کہا قریش کی طرف بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جو ٹیلا جو وادی کے آخری دانے پر دکھائی دے رہا ہے قریش اس کے پیچھے ہیں۔ آپ نے دریافت سے کتنے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت ہیں۔ آپ نے کہا تعداد کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ تو آپ نے فرمایا تو لوگوں کی تعداد تقریباً 900 یا 1000 کے قریب ہے۔ پھر آپ نے آپ سے پوچھا ان سے پوچھا ان لوگوں سے کہ ان کے مؤذرین قریش میں سے کون کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ربیعہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ اور شیبہ ہیں، ابو الجندری بن ہشام ہیں، حکیم بن حزام ہیں، نوفل بن خالد ہیں، حارث بن عمر ہیں، نصر بن حارث ہیں، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، اور مزید کچھ لوگوں کے نام کے نوایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے، یعنی مکہ والوں نے سب کو یہاں پر لا کر ڈال دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ یعنی کہ اپنے جو حکمت عملی تھی وہ اس پہ عمل کیا، اور پھر آگے رات کو پھر تو انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا مکہ کے بدر کے قریب ترین چشمے پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اس موقع پر آپ اندازہ لگائیں کہ صحابی حضرت خباب بن منظر انہوں نے ایک ماہر فوجی کے حساب سے آپ سے دریافت کی کہ اللہ کے رسول کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اسے آگے پیچھے اٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا آپ نے اسے محض اپنی کوئی جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنگی حکمت عملی کے تحت ہم یہاں پہ پڑاؤ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے پاڑ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو یہ پانی پیتے رہیں گے، ہم پانی پیتے رہیں گے، انہیں پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب تھے چشمہ پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا، اور پھر صحابہ کرام نے حوض بنا اور باقی جتنے چشمے تھے ان پہ بند کر دیا۔ تو یہ تو حالات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہیں پہ ایک پہاڑی پہ ان کے لیے ایک بنا دی گیا ایک چیک پوسٹ ٹائپ کی، وہاں پہ آپ دیکھ کے اور سارے جائزہ لے سکیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں جن پہ یہ سب کچھ ہوا، اور پھر سورہ جب جنگ ہوئی تو ہم آگے پڑھیں گے جس میں کس طرح مسلمانوں کو وہاں پہ جنگ میں کتنا فائدہ اور کس طرح فتح حاصل کافروں کے سارے جتنے بڑے بڑے سردار تھے جو آئے تھے بڑے اتراتے ہوئے اچھلتے کودتے سب کو کیا کتنے کچھ مارے 70 سے یہ کافر جو ہے وہاں پہ مارے گئے جنگ رسید ہوئے، اور صحابہ کرام نے کتنی بڑا فتح حاصل کی۔ تو یہ ہم اس میں پڑھیں گے تو یہ اسی لیے بتایا گیا یہ سرون کا انفال یعنی پھر جو جنگ جو مال جو اکٹھا ہوا اس میں جو پہلے طریقہ تو یہی تو ہوا کرتا تھا نا کہ جو جس کے جو ہاتھ آیا اسے وہ لے اڑا۔ تو جس کے کیونکہ اس میں تھا وہ حالات یہ تھا کہ کچھ لوگ جنگ میں شامل ہے، کچھ لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو انہوں نے پیچھے سے ان کو رکاوٹ کو روکا ہوا تھا۔ تو سب کو مگر پھر لوگوں کے جس طرح کے پہلے ہوا تھا جس کو جو ہاتھ ہے وہ لے پڑا، تو یہاں پھر اس کی بتائی جا رہی ہے کہ اس کو کس طرح تقسیم کرنا ہے۔ تو انفال کا مطلب نفل کی جمع ہے، نفل جس طرح نماز فرض ہوتی ہے اس کے ساتھ کچھ نوافل میں تو وہ زائد ہوتے ہیں، یعنی فرض نماز الگ ہے، نفل جو ہے وہ زائد ہے۔ اس طرح یہ انفال بھی اسی کی نفل کی جمع ہے۔ کل سے انشاءاللہ تعالی ہم اس کی شروع کریں گے، کل سے یہ پڑھا کریں گے۔ آج تو اس کی ان کا تمہیدی کلمات اس کے متعلق ہے کیونکہ اس میں سارا جنگ بدر کے متعلق ہی پڑھا جائے گا۔ ہمارے ذہنوں میں جنگ بدر کے واقعات اور اس کا پس منظر ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں یہ بہتر اچھی طرح سے یہ سمجھ آئے کہ کس طرح آسر میں کتنی مشکل کس طرح لوگوں نے تکالیف اٹھائیں، کس طرح وہ آئے اور کس
طرح وہ ان اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا. اسی لیے جنگی جو صحابہ کرام تھے، بدری صحابہ، ان کا سب سے اونچا مقام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات وہ کوئی بدری صحابہ نے کوئی غلطی ہوتا کہتی بدری صحابی ہے، اس کو کچھ نہیں کرتے کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید ان کے سارے گناہ معاف کر دیے. تو جب بدری صحابوں کو صحابہ کرام سارے ہی ہیں عزت والے، مگر سب سے زیادہ احترام و عزت بدری صحابہ، کیونکہ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور اللہ کے دین کی مدد کی جبکہ اللہ کے رسول نے اتنے حالات ایسے تھے کہ آپ نے اس رات رو رو کے دعائیں کی اور یہاں تک کہتے کہ اللہ اگر یہ لوگ مارے گئے تو تیرا نام لینا والا کوئی بھی نہیں رہے گا. اور آپ کے آنسو جاری تھے اور آپ کے کندھے مبارک سے چادر بھی گر گئی. اس پہ ابوبکر صدیق نے آپ کو اٹھایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم بس بہت ہو گئی، آپ نے بہت دعا کر لی اور اللہ نے وعدہ بھی کر لیا آپ سے فتح کا. تو پھر اللہ تبارک آپ سے فتح کا وعدہ بھی کیا اور فرشتوں کے نازل ہونے کا بھی خوشخبری سنائی. تو یہ وہ حالات ہیں جن میں یہ سورہ نازل ہوئی. تو اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہ واقعہ ذہن میں ہونے چاہیے تاکہ ہمیں اچھی طرح یاد رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی سوال ہو تو آج تو سوال کیا ہونا ہے اسی کے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آج کی ایک حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں. اس دن ابھی پڑھی تھی الصلاۃ نور، آج اس کے آگے والی پڑھ لیتے ہیں. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله نجاشي صاحب الحبشہ في اليوم الذي مات فيه. جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر دی جس دن انہوں نے انتقال کیا. فقال، اور انہوں نے آپ نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کریں. یعنی کہ جس دن نجاشی حبشہ کا جو ہم نے پڑھا تھا حبشہ میں ہجرت کی اور نجاشی نے مسلمانوں کو وہاں پہ عزت سے احترام سے رکھا اور انہوں نے ان کو ان مشرکوں سے بچانے کے حوالے نہیں کیا. تو نجاشی کی جب موت ہوئی تو اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دے دی گئی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نماز جنازہ بھی ان کی پڑھنے کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرائی. اس کا مطلب نجاشی یقیناً مسلمان ہو گئے ہوں گے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بھائی کے لیے استغفار کی دعا بھی کرائی. تو ایسے میت کے لیے استغفار کی دعا کہتے ہیں کہ 3 مقامات پہ کرنی چاہیے. نماز جنازہ جب پڑھی جائے تو اس میں وہ بھی مغفرت کی دعا ہوتی ہے. پھر جب میت کو دفن کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی دعا اس کے لیے کرنی چاہیے. بس اس کے اور جب بھی انسان کو جائے قبرستان جائے اپنے بھائی کے گھر پہ جائے تو اس کے لیے استغفار کی دعا کرے. ویسے بھی کہ کسی بھی ہر نماز کے بعد ویسے بھی ہم اپنے ماں باپ کی تو کرتے ہیں، نماز میں بھی کرتے ہیں. ربی جلنی جب ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے اور میرے اور ہر مسلمان مومن کو معاف فرما دے. تو دعا تو کرتے ہی رہتے. تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ایک ایک حدیث پڑھیں گے چھوٹے میں کل 2 بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کل سے سب شروع کریں گے.